قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، نواں سبق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الطریقۃ العصریہ کی پہلے حصے کا نواں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ سبق حرف جر فی کے بارے میں ہے۔ یہ سب سے پہلی بات، حرف جر کسے کہتے ہیں ذرا ذہن میں تازہ کر لیں۔ حرف جر کلمہ کی ایک قسم ہے۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں عبد الرحمن صاحب؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ تو فی ایک حرف ہے، اور پھر جو حرف کی مختلف اقسام ہیں اس میں سے حرف جر ہے۔ حرف جر کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ حرف ہوتا ہے جو اسم سے پہلے آتا ہے۔ زور کس پہ ہے جی؟ اسم پر۔ اسم سے پہلے آتا ہے اور اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے۔ اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اور جر سے مراد کیا ہے؟ جر سے مراد زیر نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ جر سے مراد زیر بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں جر کیا ہے؟ ایک اسم کی اعرابی حالت کا نام ہے، اور وہ حالت جر جو ہے کسی بھی اسم کی، وہ زیر سے بھی شو ہو سکتی ہے اور ساؤنڈ سے بھی شو ہوتی ہے۔ اسم واحد ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اسم جمع مکسر ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کی حالت جر زیر سے ہی شو ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی حالت جر زیر سے شو ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اسم جو ہے وہ مثنیٰ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، یا جمع سالم مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس اسم کی حالت جر جو ہے وہ زیر سے شو نہیں ہوگی، وہ ساؤنڈ سے ہوگی۔ یعنی مثنیٰ کی حالت جر جو ہے وہ عینی ساؤنڈ سے شو ہوگی، اور جمع سالم مذکر کی حالت جر جو ہے وہ اینا سے شو ہوگی، اور جمع سالم مؤنث کی حالت جر جو ہے وہ آتی، اگر الف لام لگا ہوا ہے تو آتی کے ساتھ، یا اگر الف لام نہیں لگا ہوا تو آتن کے ساتھ شو ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ فی ایک حرف جر ہے جو کہ اردو میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں ان لفظ ہے۔ تو کچھ جملے آپ کے سامنے میں بولتا ہوں۔ القلم فی الجیبی، القلم فی الجیبی۔ القلم مبتدا ہے محسن یہاں پر، اور فی الجیبی جار مجرور یہ خبر بن رہا ہے۔ اصل میں یہ خبر نہیں ہے، یہ خبر کے متعلق ہے، لیکن خبر چونکہ موجود نہیں ہے تو خبر کی غیر موجودگی میں یہ قائم مقام خبر یا خبر کے طور پر کام کر رہا ہے، تو اسے ہم اس لیے خبر کر رہے ہیں۔ تو القلم فی الجیبی، قلم جیب میں ہے، قلم جیب میں ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الجیب کا لفظ جو ہے یہ واحد ہے، اس لیے واحد اسم کی حالت جر زیر سے شو ہوگی، تو اس لیے عام طور پر زیر کو جر کہا جاتا ہے۔ لیکن جب مثنیٰ یا جمع سالم مذکر کی بات ہوتی ہے، جمع سالم مؤنث کی بات ہوتی ہے، تو اس وقت پھر یہ زیر والا کنسیپٹ جو ہے یہ تنگ کرتا ہے۔ ہاں جی، القلم فی الجیبی، یہ کس سوال کا جواب ہے؟ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ این القلم، قلم کہاں ہے؟ ویئر از دا پین؟ قلم کہاں ہے؟ این القلم، قلم کہاں ہے؟ القلم فی الجیبی، قلم جیب میں ہے۔ تو القلم فی الجیبی کی ترکیب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ این القلم کی ترکیب کیا ہوگی؟ این القلم کی ترکیب کیا ہوگی؟ اینا جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور القلم مبتدا مؤخر ہے۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ
کون سا ہے جی؟ یہ سوال ہے تو کیا کہیں گے اسے؟ انشائیہ. ماشاءاللہ. تو پہلا جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور دوسرا جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. این القلم، قلم کہاں ہے؟ القلم فی الجیبی، قلم جیب میں ہے. محمود فی الغرفتی، محمود فی الغرفتی، محمود کمرے میں ہے. جی یہ کس سوال کا جواب ہوگا؟ این محمود، این محمود، محمود کہاں ہے؟ محمود فی الغرفتی، محمود کمرے میں ہے. ماذا فی الجیبی، ماذا فی الجیبی، جیب میں کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہے ابھی ہم نے پچھلے اسباق میں جو کیا کے لیے لفظ پڑھا تھا وہ صرف ما تھا. ما کے ساتھ زا کو بھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے جس سے ایک لفظ بن جاتا ہے ماذا. تو یہ آپ کہہ لیں کہ کیا کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. تو گویا آپ کیا کے لیے آپ کے پاس دو لفظ آگے، ایک ما اور ایک ماذا. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں ما استعمال کرتے ہیں نا تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا جملہ بولنے. ما فی الجیبی، ماذا فی الجیبی، اس میں آپ کو ایک سمیٹری بھی مل رہی ہے، ایک ردم مل رہا ہے، خوبصورتی مل رہی ہے. تو ماذا فی الجیبی، جیب میں کیا ہے؟ القلم فی الجیبی، قلم جیب میں ہے، قلم جیب میں ہے. من فی الغرفتی، کمرے میں کون ہے؟ محمود فی الغرفتی، محمود کمرے میں ہے. من فی البیتی، گھر میں کون ہے؟ فاطمہ تو فی البیتی، فاطمہ گھر میں ہے. من فی المسجدی، مسجد میں کون ہے؟ خالد فی المسجدی، خالد مسجد میں ہے. تو فی حرف جر کے حوالے سے الحمدللہ کچھ جملے آپ کے سامنے آ گئے. اگلا حرف جر جو ہے وہ علی، آپ کو اس کے حوالے سے کچھ جملے بتائیں گے. الکتاب علی المکتبی، علی کا لفظ جو ہے یہ آن، ایٹ، پر، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے، کتاب میز پر ہے. یہ کس سوال کا جواب ہے؟ این الکتاب کا، کتاب کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ تو الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے. محمود علی السطح، محمود علی السطح، محمود کہاں ہے؟ محمود چھت پر ہے. اب یہ السطح سے کون سی چھت مراد ہے جی؟ روف. جی محمود علی السطح، محمود چھت پر ہے. این محمود، محمود کہاں ہے؟ محمود علی السطح. ماذا علی الکتابی، ماذا علی الکتابی، کتاب پر کیا ہے؟ القلم علی الکتابی، القلم علی الکتابی، قلم کتاب پر ہے. من علی السطح، چھت پر کون ہے؟ محمود علی السطح، محمود چھت پر ہے. ماذا علی الشجرتی، ماذا علی الشجرتی، درخت پر کون ہے؟ العصفور، ہاں جی کون ہے، کیا ہے؟ درخت پر کیا ہے؟ العصفور علی الشجرتی. العصفور کہتے ہیں چڑیا کو، چڑیا درخت پر ہے. اب یہ ما اور من عاقل اور غیر عاقل والا فرق ٹھیک ہو گیا نا. تو اس لیے میں نے چڑیا کے حوالے سے بھی کون کہہ دیا، درخت پہ کون ہے. تو چاہے کوئی انسان ہو چاہے چڑیا ہو تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے درخت پر کون ہے، درخت پر کیا ہے؟ چڑیا درخت پر ہے. اس کے بعد دو آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں نیچے، ایک ہے فوقا اور ایک ہے تحتا. السماء فوقنا، السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، آسمان ہمارے اوپر ہے. فوقنا، ہمارے اوپر. یہ فوقنا کون سی ترکیب ہوگی جو میں نے جو بھی بتائی ہے آپ کو؟ ظرف اور مضاف الیہ، ظرف اور مضاف الیہ، یعنی ان کے بعد بھی مضاف الیہ آئے گا اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور مجرور ضمیر آپ کی آ رہی ہے اٹیچڈ نہ، ظرف منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں اگر ظرف سے پہلے کوئی حرف جر لگ جائے تو پھر ظرف جو ہے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے. این السماء، آسمان کہاں ہے؟ السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے. السقف فوقنا، السقف فوقنا، چھت ہمارے اوپر ہے. اب یہ کون سی چھت ہے جی؟ یہ آپ کی سیلنگ ہے. ماشاءاللہ. این السقف، چھت کہاں ہے؟ السقف فوقنا، چھت ہمارے اوپر ہے. یہی سوال ہے نا. مضاف الیہ مجرور کیوں ہوتا ہے؟
مطلب یہ سوال اگر میں آپ سے کروں تو کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ رول. تو ظرف منصوب کیوں ہوتا ہے؟ اٹس اے رول کہ جی ظروف جو ہیں یہ منصوب ہوتے ہیں الا یہ کہ ان سے پہلے کوئی حرف جر لگ جائے. حرف جر لگ جاتا ہے تو پھر یہ اس کا اثر قبول کرتے ہوئے جر میں چلے جاتے ہیں. جی رفع میں آتے ہیں. یہ رفع میں کب آتے ہیں؟ جب ان ظروف کا مضاف الیہ ہائڈ کر دیا جائے. مثلا سمپل سی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قبل ایک ظرف ہے, ٹھیک ہے, اس کے بورڈ پہ چلتے ہیں جی, بورڈ پہ میں بات آپ کو سمجھاتا ہوں. دو الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہیں جی, ایک ہے قبل فاروق صاحب, ایک ہے الفجر. ٹھیک, قبل پہلے, اور پہلے جو ہے ایک ظرف ہے. ظرف کیوں ہے؟ کیا بتا رہا ہے؟ کیا بتا رہا ہے؟ ظرف کہتے کسے ہیں؟ جو ایسے لفظ جو وقت یا جگہ کا مفہوم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قبل کے معنی ہے پہلے. پہلے کیا مفہوم دے رہا ہے عمران صاحب؟ جگہ کا دے رہا ہے یا وقت کا دے رہا ہے؟ وقت کا دے رہا ہے نا. تو اس لیے یہ ظرف ہے اور ظرف کے بعد مضاف الیہ ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں الفجر جو ہے میں نے حالت جر میں رکھا ہوا ہے. اچھا, اب ظرف جو ہے یہ رول ہے کہ یہ منصوب ہوتا ہے, تو اس کو میں حالت نصب میں رکھوں گا. میں کہوں گا قبل الفجری, قبل الفجری, فجر سے پہلے, فجر کے پہلے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب دیکھیں جب اس قبل الفجری سے پہلے حرف جر لگ جاتا ہے من, من لگا, تو اب من ایک حرف جر ہے سیلف. اس کا کام کیا ہے؟ اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جانا. تو اس نے قبل کو حالت جر میں لے جانا ہے. تو یہ قبلی سے کیا بن جائے گا؟ قبلہ سے کیا بن جائے گا؟ قبلی. تو آپ کہیں گے من قبل الفجری, من قبل الفجری. اچھا, اب آپ ایسا کرتے ہیں کہ اس الفجر کو, جو کہ اس کنسٹرکشن میں مضاف الیہ ہے, اس کو ہائڈ کر دیتے ہیں. اس کو آپ نے ہٹا دیا. تو اب مضاف الیہ اس کا ہڈن ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ پھر اس ظرف پر جو ہے وہ پیش آ جائے گی اور کہا جائے گا من قبلو. قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے من قبلو من بعدو. تو اکثر اسٹوڈنٹس یہ سوال کرتے ہیں جی من چوں ایک حرف جر ہے تو اس کے بعد جو اگلا اس میں وہ جر میں کیوں نہیں گیا؟ ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے ساری کہانی ہے. تو 3 سٹیپس یاد رکھ لیں. قبل الفجری, من قبل الفجری, من قبلو. ٹھیک ہو گیا. تو تینوں حرکتیں آپ کہہ لیں کہ زیر زبر پیش اس پر آ گئی ہیں. جی الارض تحتنا, الارض تحتنا, زمین ہمارے نیچے ہے, زمین ہمارے نیچے ہے. این الارض, زمین کہاں ہے؟ الارض تحتنا, زمین ہمارے نیچے ہے. این التلاسۃ, کیا ہے جی التلاسہ؟ ڈسٹر. ماشاءاللہ. این التلاسۃ, ڈسٹر کہاں ہے؟ التلاسۃ تحت السبورۃ, التلاسۃ تحت السبورۃ, ڈسٹر بورڈ کے نیچے ہے, وائٹ بورڈ کے نیچے ہے, بلیک بورڈ کے نیچے ہے. این الحرۃ, این الحرۃ, بلی کہاں ہے؟ بلی. الحرۃ تحت الکرسی, الحرۃ تحت الکرسی, بلی کرسی کے نیچے ہے. ٹھیک ہو گیا. لیجیے الحمدللہ اس لیسن میں کیا آپ کو بتایا گیا ہے؟ 2 حروف جارہ فی اور الا, اور 2 ظرف فوقا اور تحتا کے متعلق آپ کو بتایا گیا ہے. مختلف جملے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. اب آپ سے سوال کیے جائیں گے. مشق آ گئی ہے جی, تمرین جسے کہا جاتا ہے. پہلا سوال ہے, عربی میں ترجمہ کریں جی شاہ صاحب. اے خالد, کیا عربی ہوگی اس کی؟ اے خالد, یا خالدو, یا خالدو. خالد جواب دے رہا ہے جی ہاں. جی ہاں کے لیے ہم نے پیچھے اسباق میں کیا پڑھا ہے؟ نام, نام یا سیدی, نام یا سیدی. جی ہاں, جی جناب. تمہارا بھائی کہاں ہے؟ جی محسن, تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اینا, کہاں ہے؟ اینا, تیرا بھائی.
اخوکا، اینا اخوکا، تیرا بھائی کہاں ہے، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ جواب دیتے ہیں جی عبد الرحمن صاحب، میرا بھائی مدرسہ میں ہے، میرا بھائی مدرسہ میں ہے۔ اخی فی المدرستی، اخی فی المدرستی، ماشاء اللہ، میرا بھائی مدرسہ میں ہے۔ جی فاروق صاحب، تمہارے والد کہاں ہیں؟ اینا والدکا، اینا والدکا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ جی عمران صاحب جواب دینا ہے، میرے والد مسجد میں ہیں، میرے والد مسجد میں ہیں۔ والدو کا نہیں، اب آپ نے اپنے والد کو بتایا، میں نے آپ سے ان سے پوچھا جی آپ کے والد کہاں ہیں، آپ جی تو آپ نے کہا نا میرے والد، والدی، والدی فی المسجدی، والدی فی المسجدی، ابھی فی المسجدی۔ تمہارے استاد کہاں ہیں فیصل؟ جی اینا استاذکا، اینا استاذکا، تمہارے استاد کہاں ہیں؟ ہاں جی عاتق، میرے استاد درس گاہ میں ہیں، میرے استاد درس گاہ میں ہیں۔ جی میرے استاد، میرے استاد کی عربی، میرے استاد، ابھی دیکھو اتنے جملے آئے ہیں چلے پیچھے، اس میں یہ میرے کے ساتھ ہی تھا نا، ٹھیک ہے نا؟ میرے کو کس طرح شو کرتے ہیں؟ چھوٹی یا کے ساتھ۔ پیچھے کتنے جملے پڑے ہیں؟ میری کتاب کی عربی کیا ہے؟ میری کتاب، کتابی، میرا قلم، قلمی، استاذی، میرے استاد استاذی، میرے استاد درس گاہ میں ہیں۔ درس گاہ کی عربی کل پڑھی تھی ہم نے، فصل۔ جی میں کے لیے بھی تو پڑھا ہے، فی، استاذی فی الفصلی، استاذی فی الفصلی، میرے استاد درس گاہ میں ہیں۔ جی شبیر صاحب، تمہارا دوست کہاں ہے؟ تمہارا دوست کہاں ہے؟ اینا، اینا زمیلکا، اینا زمیلکا، حبیبکا، صدیقکا، جی رفیقکا، اینا زمیلکا، تمہارا دوست کہاں ہے؟ فیصل جواب ہے میرا دوست گھر میں ہے، زمیلی فی البیتی۔ جی عثمان صاحب، محتمم صاحب کہاں ہیں؟ محتمم، محتمم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جی مدیر، این المدیر، این المدیر، محتمم کہاں ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے بلال صاحب، محتمم صاحب دفتر میں ہیں، ماشاء اللہ، المدیر فی المکتبی، المدیر فی المکتبی، محتمم صاحب جو ہیں وہ دفتر میں ہیں۔ یہ محتمم جو ہے، محتمم ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جی اسم الفاعل اسم المفعول کا، مزید فی ابواب سے، تو یہ محتمم، محتمم ایک اسم الفاعل ہے، کس مادے کس باب سے یہ آتا ہے، اس پہ آپ ذرا سوچیں اور میں بورڈ پر جو ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی مادہ ہے ہمارے پاس ہا میم میم، ہا میم میم، مادہ میں نے بتا دیا، باب پہچاننے کی کوشش کریں ذرا۔ جی ماشاء اللہ جی، باب افتعال، جی افتعال سنتے ہی ماضی مضارع کا پہلا صیغہ فیصل، افتعل یفتعلو، افتعل یفتعلو، افتعالن، یہ مصدر ہو گیا۔ مادہ رکھتا ہوں جی میں بیچ میں، ٹھیک ہے، فا عین لام کی جگہ خالی کر کے
تو زائد حروف بھی آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ کون کون سے ہیں اس میں زائد حروف. ایک حمزہ اور ایک تا. ٹھیک ہو گیا. اہتمام یحتمم اہتماماً. اہتمام سے فوراً پتہ چل گیا. اہتمام کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ انتظام کرنا، ارینج کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مادہ ذرا اس پہ غور کریں تو یہ مادہ صحیح فعل کی کیٹیگری میں آتا ہے یا غیر صحیح فعل کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ غیر صحیح فعل کی کیٹیگری میں. غیر صحیح فعل کی کیٹیگری میں کس اعتبار سے آتا ہے کہ ایک حرف ریپیٹ ہوا ہے، 2 مرتبہ آ گیا. اور غیر صحیح فعل کی کون سی قسم کہلائے گا یہ؟ غیر صحیح افعال کی عثمان صاحب کتنی قسمیں ہیں؟ انہوں نے پڑھا ہی نہیں جی. غیر صحیح افعال کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 محموز، محموز حمزہ آنے کی وجہ سے. نمبر 2 مضاعف، مضاعف حرف کی ریپیٹیشن کی وجہ سے، تکرار کی وجہ سے. اور نمبر 3 معتل حرف علت کے آنے کی وجہ سے. 3 بنیادی قسمیں ہیں. کون کون سی فیصل دہرا دیں؟ محموز، مضاعف، معتل. محموز، مضاعف، معتل. محموز کسے کہتے ہیں؟ جب مادے میں حمزہ آ جائے. مضاعف کسے کہتے ہیں؟ جب مادے میں کوئی حرف 2 مرتبہ آ جائے. معتل کسے کہتے ہیں؟ جب مادے میں حرف علت میں سے کوئی حرف آ جائے. حرف علت واو یا یا میں سے کوئی حرف آ جائے. تو اتنی سی بات یاد ہوگی. جی فیصل صاحب، غیر صحیح فعل کی کتنی قسمیں؟ 3 قسم. کون کون سی؟ محموز، مضاعف، مضاعف. ایک ہے مضاعف مضاعف الیہ، یہ وہ والا مضاعف نہیں، یہ مضاعف عین کے ساتھ ہے. مضاعف اور معتل. تو یہ کون سی قسم ہوگی جی؟ مضاعف. مضاعف میں ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ کچھ یاد ہے؟ جب کوئی حرف 2 مرتبہ آ جاتا ہے اور وہ اس کا 2 مرتبہ آنا عین اور لام کلمہ کی جگہ پر ہے تو نارملی ہم اس کو مرج کر دیتے ہیں. مرج کر دیتے ہیں شبد، یعنی ایک دفعہ لکھا جاتا ہے اور اس کو مرج کرتے ہیں. اور مرج کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ آیا نا اسے ہمیں ساکن کرنا ہوتا ہے. اور اس کو ساکن کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں اسے پیچھے، اگر کوئی ساکن ہے تو اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اگر ساکن نہ ہو تو اسے زبردستی ساکن کر دیتے ہیں. اسے زبردستی ساکن کر دیتے ہیں. اسے ہی زبردستی، اسے نہیں، اسے ہی. کیا کہا میں نے؟ پہلے میم کو ہم ساکن کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ساکن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پیچھے دیکھیں گے. اگر اس سے پیچھے جو تا ہے اگر یہ ساکن ہوتا تو اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. لیکن تا پہ پہلے ہی حرکت ہے تو اب ہم اس میم کو زبردستی ساکن کر دیں گے اور ہم لفظ بنائیں گے اہتم، اہتم. اور پھر اس کو لکھیں گے کیسے؟ اہتم. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر بھی وہی ہوگا. پہلے میم کو ہم نے ساکن کرنا ہے. یا تم مو، اہتما یا تمو اہتمامن. یہ اوریجنلی تھا اہتماما یا تامیمو اہتمامن، لیکن مضاف کے رولز اپلائی کر کے بن گیا اہتما یا تمو، اہتما یا تمو اہتمامن. اب اسے بولیں گے. ٹھیک ہے. یہاں مرج نہیں ہوگا کیونکہ دونوں میم کے درمیان ایک الف آ چکا ہے. اب ہم نے اسم الفاعل بنانا ہے. اسم الفاعل بنانا ہے جی. اسم الفاعل جب بنائیں گے تو آپ دیکھیں کس سے بنتا ہے جی؟ مضارع کے پہلے سیغے سے بنتا ہے. مضارع کے پہلے سیغے سے بنتا ہے تو جو اوریجنل ہے اس کو سامنے رکھ کے بنائیں تاکہ آپ کا بالکل جو ہے وہ ٹھیک بن جائے. جی کیا سٹیپس ہوتے ہیں جی؟ علامت مضارع ہٹائی جاتی ہے اور اس کی جگہ پر پیش والی میم لگا دی جاتی ہے. دوسرا سٹیپ، عین کلمہ کو زیر دی جاتی ہے جو کہ پہلے ہی ہے لیکن ہم نے پھر لگا دی. اور لام کلمہ کو تنوین دے دی جاتی ہے. لام کلمہ میم ہے اس کو تنوین لگا دیں تو کیا بن گیا جی؟ محتمم. محتممن. تو محتمم وقف کریں گے تو محتمم بن گیا. تو محتمم کے پھر کیا معنی ہوئے؟
انتظام کرنے والا، مینیجر، ارینج کرنے والا. تو یہ مدیر کا لفظ آپ کہہ لیں جو عربی زبان میں ہے، یعنی مدیر بھی اصل میں ایک اسم الفاعل ہے، ادارہ یدیرو سے مدیر. لیکن محتمم جو میں نے آپ کے سامنے اردو رکھا ہے وہ یہ اہتمامہ یا اہتماموں سے محتمم بن گیا. اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کو، لیکن وہ پھر اور چیز آپ کی بن جائے گی، وہ شکل وہ نہیں بنے گی. تو اصول آپ کے سامنے آ گیا، اسم الفاعل کا ایک مرتبہ پھر تازہ ہو گیا. تو انتظام کرنے والا، یہ ادارے کو چلانے والا جو بھی ہوتا ہے اسے محتمم کہا جاتا ہے. اور ہمارے مدارس میں خاص طور پہ یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ اس مدرسے کے محتمم صاحب جو ہیں وہ فلاں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کے سامنے الحمدللہ اسم الفاعل جو ہے آ گیا. اب باقی ایکسرسائز مکمل کر کے اس سبق کو ختم کرتے ہیں. دوسرا سوال ہے جی، اردو میں ترجمہ کریں. جی بلال صاحب، الخطیب علی المنبری، الخطیب علی المنبری ترجمہ کریں اردو میں. خطیب ممبر پر ہے، خطیب ممبر پر ہے، خطیب ممبر پہ ہی ہوگا ظاہر. جی جملہ عمران صاحب، والمسلمون فی المسجد، والمسلمون فی المسجد، اور مسلمان مسجد میں ہیں. جی فاروق صاحب، ہذہ مدرستی، ہذہ مدرستی، یہ میرا اسکول ہے، یہ میرا مدرسہ ہے. جی عبد الرحمن صاحب، الطلاب فی المدرستی، طلباء مدرسہ میں ہیں، اسکول میں ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، الطفل تحت الشجرتی، الطفل تحت الشجرتی، بچہ درخت کے نیچے ہے. جی شاہ صاحب، والعصفور، والعصفور علی الشجرتی، چڑیا درخت پر ہے، ماشاءاللہ چڑیا درخت پر ہے. جی فیصل، الازہار فی الحدیقتی، الازہار فی الحدیقتی، پھول باغ میں ہیں. ہم نے پھول کے لیے کیا لفظ پڑھا تھا پیچھے؟ زہرہ، اس کی جمع جو ہے ازہار. الازہار فی الحدیقتی، پھول باغ میں ہیں. جی عاتق، السماء فوقنا والارض تحتنا، السماء فوقنا، السماء فوقنا. جی شبیر صاحب، آسمان ہمارے اوپر ہے، والارض تحتنا، اور زمین ہمارے نیچے ہے. جی فیصل، الحجاج فی مکۃ المکرمۃ، الحجاج فی مکۃ المکرمۃ، حاجی مکہ مکرمہ میں ہیں. اچھا یہاں پر آپ کی بک میں مکہ کی تا پہ زبر لی ہے، زبر لیا. اچھا مجھے بتائیں، یہ زبر آنی چاہیے یا زیر آنی چاہیے، یہ بتائیں ذرا. مکہ خیر مصرف اس میں ہے نا فاروق صاحب؟ مکہ خیر مصرف اس میں، مکہ خیر مصرف اس میں ہے نا. مکہ تو، مکہ تھا، مکہ تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم نے پڑھا ہے کہ غیر مصرف اسم حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا. دو صورتوں میں غیر مصرف اسم حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. نمبر ایک، جب اس پر الف لام آ رہا ہو، یا جب وہ مضاف بن کر آ رہا ہو. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ مکہ جو ہے مضاف بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، یہ بتائیں شاباش. یہ دو صورتوں میں سے کوئی صورت ہے اس میں؟ شاباش شاباش شاباش، یہ آپ کا امتحان ہے. میں نے اسے الحجاج فی مکۃ المکرمۃ پڑھا ہے. اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اسے انہی کی حرکت جو انہوں نے ڈالی ہوئی ہے اس پر اعتماد کریں گے. مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف بن رہا ہے. مکۃ المکرمۃ، یہ کون سی کنسٹرکشن ہے؟ توصیفی ہے. یہ تو یہ کنسٹرکشن توصیفی ہے. مکہ موصوف اور اس کی صفت المکرمۃ. مکہ معرفہ ہے نا، تو صفت بھی معرفہ ہی. فیصل فالو کر رہے ہیں نا؟ تو یہ مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی میں کوئی ایسی شک نہیں تھی جس کی وجہ سے خیر مصرف اسم جو ہے وہ حالت جر میں زیر قبول کرے. تو اس مکہ پر زبر ہی آئے گا. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ مکۃ المکرمۃ. اب یہ مکرمہ
ما یکرم تکریمن، کرما یکرم تکریمن عزت دینا، تو مکرم عزت دینے والا، اور مکرم جس کو عزت دی جائے، اور مکرمتن مؤنث مکہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ لفظ ترجمہ ہوگا عزت دیا ہوا مکہ۔ اسی طرح المدینۃ المنورۃ ہے، المدینۃ المنورۃ، تو یہ یہاں پر غیر منصرف اسم پر نہ تو الف لام داخل ہے جس کی وجہ سے یہ زیر قبول کرتا، اور نہ ہی یہ مضاف ہو کر آ رہا ہے جس وجہ سے یہ زیر قبول کر لیتا، تو یہ اپنی اوریجنل حالت میں رہے گا، یعنی جو اس پہ قاعدہ لگتا ہے کہ غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا۔ تو الحجاج فی مکہ المکرمہ تی تو توصیفی، اوہو توصیفی ہے تو فی کی وجہ سے توصیفی نے جر میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ موصوف اور صفت دونوں جر میں ہوں گے نا، موصوف اور صفت دونوں جر میں ہوں گے۔ موصوف تو غیر منصرف اسم ہے، اس کی جر جو ہے وہ زبر سے ہی شو ہوگی، لیکن صفت جو ہے اس کی جر تو زیر کے ساتھ شو ہوگی نا، ٹھیک ہو گیا جی۔ الحجاج فی مکہ المکرمتی۔ جی الحمدللہ سبق ہمارا 9واں مکمل ہو گیا، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں 10واں سبق شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ شکریہ جی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔